اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہو آج اٹ از 4th لیکچر آن دس اسٹوری کلرس آف رینبو. اٹ از ان 8th standard 3rd story in English book. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم پہنچے تھے کہ کل جب وہ ان دو کے درمیان اپنے سے پہلے جو اس کے 3 لیکچر کمپلیٹ ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ کلرس آف رینبو اس کا نام کیوں دیا گیا ہے اور یہ کیا میسیج ہمارے لیے ہے، اس میں کون سی میسیج ہے. یہ لیسن جو ہے، یہ اسٹوری جو ہے کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو جہاں پہ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں آج جو کل ہم پہنچے تھے کہ اب یہ مصنف اور اس کی بیوی وہ دونوں اس میں گئے تھے، یعنی آپس میں وہ لڑائی کرنے لگے تھے چھوٹی موٹی، وہ ان کی آپس میں وہ تلخ کلامی شروع ہوئی تھی. پھر اسی اثنا میں ان کی ماں کمرے میں آئی مصنف کی اور اس نے اس کو تھوڑا بہت سمجھایا کہ اب آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں، اب لڑائی کرتے ہیں. اس لیے اب انہوں نے کیا کیا، اب آگے جا کر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، مصنف جو تھا اس نے پھر وہ چپل پہنی اور گھر سے چل پڑا، نکلا. تو یہ کہتے ہیں کہ I returned late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. In the evening, I went around with friends. By now, my anger had subsided. If you ask me, actually, I was feeling homesick. When I returned, the kids had gone to sleep. مصنف دیکھو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر سے نکلا اور دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اس نے مگن تھا اور شام کا کھانا بھی ہوٹل میں ہی کھا کے آیا، یعنی دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ رہا. اب یہاں پہ یہ اسٹوری اور ایک نئی جو یہ موڑ ہے ایک نیا موڑ لے رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ دونوں تھی یعنی میاں بیوی، یہاں پہ ہم دیکھنا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے یعنی عورت ہوتی ہے اس کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے بنسبت یہ مرد. یہاں پہ یہ عکاسی ہوتی ہے کہ جو یہ عورت تھی یعنی اس کی بیوی تھی، دیکھو وہ دن بھر اپنے وہ چلا گیا اپنے کام میں مگن تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ مگن تھا، سنیما گیا اور وہاں پہ اس نے ہوٹل میں کھانا کھایا شام کو اور پھر گھر واپس. گھر میں اس کی بیوی شی واز کمپلیٹلی ہنگری. اس نے کچھ نہیں کھایا دن بھر، بالکل اپنے پتی کے انتظار میں، اپنے شوہر کے انتظار میں ہوتی دن بھر. اس نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اس نے پانی تک اس نے نہیں پیا اس کے دکھ میں. یعنی اب اس کو یہ تھا کہ اس کے پتی نے نہیں کھایا تو اس لیے اس نے دیکھو دوسری طرف اس کا جو پتی تھا وہ باہر چلا گیا تھا، اس نے سب کچھ اس نے اپنا دوست یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں واپس جب شام کو واپس آیا تو مجھے گھر کی شدت محسوس ہونے لگی. تو جب گھر پہنچا تو بچے سو چکے تھے، اس کی بیوی انتظار کر رہی تھی. اسی اثنا میں کیا ہوا، مصنف نے اپنے بیوی کی طرف دیکھا تو بیوی کے چہرے سے غصہ نہ تھا، اس کے چہرے سے، کیونکہ ضروری بات ہے جو عورت ہوتی ہے اس کا دل ایک قدرت نے ہی اس کو وہ نرمی بخشی ہے، اس کا انداز ہی، اس کی جو وہ فطرت ہوتی ہے یہ ایک قسم ہم کہیں گے کہ اٹ از بالکل ملائم نرم آسان نازک آسان، یعنی امس اوس نہ کانٛہہ غصہٕ، امس اوس نہ کانٛہہ شرارت. تو امہِ پتہٕ کیا اوس أمِس، یہ وۄتھان جلدی جلدی اپنے پتی کے لیے کھانا لاتی ہے. My anger had gone, but looking at her face, I felt that her anger had also disappeared, leaving behind only sadness and regret. صرف اس کے چہرے پہ کیا تھی، sadness and regret. Sadness and regret. It means sadness and regret. کیا ہوا، یعنی اس کے چہرے پہ کیا تھا، صرف دکھی اور اداسی تھی، دکھ تھا اور اداس تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان صبح لڑائی ہوئی تھی. امس آسہِ یہ دکھ پن لیا کہ مے کوٚر یعنی شوہر ژوٚل میانے وجہ گھر، سُہ چھُ پھاکے، تٔمۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ کھیوٚمُت. دپان اس کا دل بالکل اداس لگ رہی تھی. مصنف
نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسے کھانا نہیں چاہیے، وہ بھوکا مرنا پسند۔ اب یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ اب انہیں پریٹینڈ کر رہا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، اس نے اب یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس نے نہیں کھایا، وہ نہیں کھائے گا، وہ ہے، حالانکہ اس نے بالکل باہر سے ہی بالکل سب کچھ کھایا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے in order to keep my pride I said I am not going to eat. Keep my pride. Pride means اپنی وہ بڑائی جتانے کے لیے، رائٹر مسلم بنا کے اپنی بڑائی جتانے کے لیے میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ It was apparent that I had not gone without food. یہ بالکل apparent، یہ بالکل کلیئر تھا۔ apparent means clear، ظاہر تھا کہ میں غذا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ that I had had my fill. On the other hand, she had not eaten since the morning. اس نے اس صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بالکل کیا تھی، یعنی یہ کیسے پتہ چلا اس کو؟ کہتا ہے رائٹر with her head down she said feebly means بڑی کمزوری کے ساتھ، دوست کہوانی کی کمزوری، بڑی کمزوری کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا بلکہ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بیچاری مصنف سے کہتی ہے کہ اسے معاف کرے اور سب کچھ بھول کر کھانا کھائے۔ وہ اس طرح اب خود ہی اس نے قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹڈ ہر طرف، مانے مانگا معافی، دوست میری معافی، میری غلطی، یعنی اس نے اس کو نہیں کہا کہ آپ معافی مانگیے، مگر وہ چاہتی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ کھائے، اب لڑائی ختم ہونی چاہیے، اب یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ اصرار کرتی ہے، اب چھوڑے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کھانا کھائیے۔ وہ ساتھ ہی مصنف کو بتاتی ہے کہ مجھے یعنی اب جو ہو گیا، یعنی مصنف کو وہ کا لہجہ پہلے تلک ہو گیا، مصنف کو یعنی زور یسن کہ امس یہ اصرار دن کرت کہ بہ چھُنہٕ کھیوٚمُت کہین یا بہ چھُس وٕنہِ تہِ روشتٕے، حالانکہ أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز اوس نہٕ لڑائی ہُنٛد کانٛہہ یہ کانٛہہ ذہن کہ بہ کیا کرٕ لڑائی۔ وہ اب خامخواہ بات پر غصہ کرنے لگا۔ مصنف جواب میں اس کا کیا کہتا ہے کہ اس کا رویہ بدل گیا۔ اس یعنی اب یہ مصنف سے کہتی ہے کہ اب اس کو یعنی مصنف کہتا ہے اب اس کو کہ آپ کو بھی چاہیے تھا آپ کے باپ کو کہ وہ آپ کو کہیں اور شادی کرے جہاں پہ آپ کو روپیے ملیں گے، کیونکہ ان کو پہلے لڑائی اسی پہ ہوئی تھی، کیونکہ میں نے یہاں آرام نہیں دیکھا، میں نے یہاں روپیہ نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھا وہی دیکھا۔ اب مصنف اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کو یہی کہتا تھا کہ کہیں اور آپ کی شادی کرے تاکہ آپ کو بھی پیسے ملے، آپ وہاں سے پیسے لائے آپ کو روز، کیونکہ آپ تو میری وجہ سے تنگ آ گئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ آپ خامخواہ بات پہ غصہ کر رہی ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ بیچاری بیوی نے مصنف کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا کہا؟ پکڑا اور اسے زبردستی کھانا کھانے نیچے بٹھایا۔ اب نیچے بٹھایا اس کو کھانا، اب کہا کہ آپ چھوڑیے سب کچھ، ناؤ کم اینڈ ہیو اے ڈنر۔ سو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مصنف یعنی اگرچہ اس نے کھانا کھایا تھا، اس نے کھانا باہر سے ہی کھایا تھا، مگر پھر بھی کیا ہوا اس کا؟ وہ اس کے اصرار پر اس نے کھانا شروع کیا، کیونکہ بیوی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس نے کھانا کھایا۔ بیوی جب تک مصنف نے کھانا کھایا تب تک بیوی اس سے پنکھا کرتی تھی، یعنی تمس واو سۭتۍ کران، واو گرم اس واو۔ اب دیکھو یہ میں نے کہا کہ اس عورت کا یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اس کی فطرت کیا ہوتی ہے، سلیمی ہے، حلیمی ہے، فطرت نرم آسان کہ یمس کور یمس یہ کران، یہ واو کران۔ مصنف سے وول اخ نوال تو یہ وول بون کن یہ نوال سۭتۍ تو امہِ سۭتۍ ہسا ہیوٚت تٔمۍ ییٚمِس زورٕ، ییٚمِس ہیوٚت تٔمِس زورٕ اونچہِ اِتھَے پٲٹھۍ ژوٚپ۔ مصنف درد سے کراہنے لگا۔ بیوی نے مصنف کو ٹوکا، چپ کرے ورنہ بچے، یعنی یمس کر چیخ، یمس دوٚپُس کہ بہٕ کرٕ بچہِ گژھن ہُشار، یعنی ہم چھِ پانہٕ ؤنۍ کران صلح، یعنی مۄکلیو۔ دراصل چھُ ییٚتہِ یُس یہِ کہانی أسۍ وۄنۍ کہِ کلٲرس آف رینبو یہ چھُ ہاوان، یہ چھُ کران اَسہِ، یہ کیٛاہ چھُ ڈِپِکٹ اَسہِ کران؟ یہ ڈِپِکٹس the life of two married یعنی life of married couple، یعنی ییٚلہِ خاندر کران چھِ دون بٲژن ہٕنٛز زندگی کِتھ پٲٹھۍ شروع گژھان، یعنی ان کو آپس میں وہ دن میں لڑائی بھی کرتے ہیں، 2 بار 3 بار لڑائی، پھر بھی وہ آپس میں
صلاح مشورہ ہوتا ہے. یعنی کلرس آف جیسے کلرس آف رینبو, جیسے رینبو کے رنگ ہوتے ہیں, ان کے مختلف رنگ. اسی طرح انسان کی جو زندگی ہوتی ہے, یعنی آفٹر میرج لائف جو ہوتی ہے یہ کیسی ہوتی ہے, اس کے بھی مختلف رنگ بدلتے ہیں. کبھی نیلا, یعنی جس طرح سے اس میں ہوتے ہیں, وائلٹ ہوتا ہے, انڈیگو ہوتا ہے, بلیو ہوتا ہے نا, گرین ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی توے دیتمت کوکن, توے دیتمت مصنفن اشارہ کورمت, یعنی ام ہسا کورمت ام کمپیر کورمت رینبو کت ست دون بٲژن ہٕنٛز زندگی سۭتۍ, یعنی دون أکِس جورچہِ زندگی سۭتۍ کہ ام کی زندگی پانہٕ ؤنۍ چھِ گُزاران. تہٕ دراصل چھِ أسۍ یہ وٕچھو کہ بیٚکہِ دۄہ ییٚلہِ مُصنف یم چھِ نیٚندرِ وۄتھان وغیرہ, یم چھِ بیٚیہِ چاے انان یِتھَے پٲٹھۍ أمِس خانٛدارِنۍ برونٛہہ کُن, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم بچہِ تہِ وٕچھان, بچہِ چھِ پنٕنہِ محسوٗس کران کہ دپان یِمن چھِ گٔمٕژ گوٚمُت صلاح وۄنۍ چھِ یِمن پانہٕ ؤنۍ لڑٲے. دراصل چھُ اَسہِ عکٲسی یِہے گژھان یتھ منٛز کہ یُس یہِ سٹوری آسان چھِ کہ یُس سا یہ چھُ آسان کیٛاہ وَنو أسۍ اَتھ کہ دۄن زٕ بٲژ یِم آسان چھِ, اَتھ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ أسۍ کہاوتس منٛز وَنان کہ دۄن بٲژن ہٕنٛز لڑٲے گٔے وارَس ہُنٛد روٗد. کہ ییٚلہِ سُہ دۄن بٲژن لڑٲے گٔے وارَس ہُنٛد روٗد, وارَس ہُنٛد روٗد چھُ اَتھے لگان, روٗد چھُ أتی آسان واریاہ زیادٕ پیٚوان, أتی چھُ آفتاب نیران, یہِ روٗد چھُ گژھان غٲبٕے, یہِ رب چھُ گژھان غٲبٕے, زن چھُنہٕ پیوٚمتُے آسان کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِہٕنٛز زندگی آسان کہ یِمن چھُ أتی گژھان کُنہِ ساتہٕ یوٗتاہ تہٕ پانہٕ ؤنۍ لڑٲے, کُنہِ ساتہٕ یوٗتاہ تہِ گژھان پانہٕ ؤنۍ, مگر یہِ چھُنہٕ آسان محسوٗس چھُنہٕ گژھان یہِ کِہیٖنۍ. بیٚکہِ ساتہٕ چھِ یِمن بیٚیہِ صلاح پانہٕ ؤنۍ گژھان. تہٕ مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ تۄہہِ آسہِ یہِ لیسن سمجھمٕژ. تُہۍ دِیِو اَتھ گرِ وارٕ پانہٕ تہِ نظر, تہٕ ییٚتٮ۪تھ اَتھ کُنہِ جایہِ کینٛہہ آسہِ خٲمی روٗد تَتھ کٔرِو تُہۍ مےٚ سۭتۍ کنٹیکٹ تہٕ فونَس پٮ۪ٹھ. تہٕ اِنشاء اللہ تہٕ اساینمنٹ امیُک آسہِ کوسچن تِم ترٛاوٕ بہٕ اِنشاء اللہ تۄہہِ یُس اَسہِ سکوٗل پَنُن وٹس ایپ گرُپ چھُ تَتھ منٛز ترٛاوٕ بہٕ تِم. مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ سُہ یُس اَسہِ ایٚکزرسایز بُک چھِ سُہ کٔرِو, نوٹ بُک چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ تِم کمپلیٖٹ تاکہِ ایٚگزام خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ پریپریشن کٔرِتھ. تہٕ دِیِو توٚتام اِجازت. خدا حافظ. السلام علیکم.